فیا ایھا الناس، ماہ سفر کی فضیلت یہ ہے کہ سفر کو سفر المظفر کہتے ہیں، یعنی کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سفر کا مہینہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ عام طور پر سفر کے مہینے کو لوگ نحوس کہتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ کوئی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر خوبصورت بنایا ہے۔ یہاں تک کہ اندھیری رات میں بھی اللہ نے انسان کے لیے فائدے رکھے ہیں۔ کسی جانور کے آڑے آنے کو بعض مذہب والے نحوس سمجھتے ہیں، مطلب انسان کو کمزور بنا دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام انسان کو نیڈری سکھاتا ہے۔ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں عربوں کے یہاں اس مہینے میں کے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، جس خیالات کو آج تک لوگ اپنائے ہوئے ہیں، وہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ عربوں میں 3 مہینے کی بہت زیادہ حرمت اور عزت تھی۔ وہ 3 مہینے ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینوں میں وہ لوگ جنگ سے پرہیز کرتے تھے اور 3 مہینے ختم ہونے کا انتظار کرتے تھے کہ یہ 3 مہینے کی پابندیاں ختم ہوں اور پھر سفر کا مہینہ محرم ختم ہو کر سفر شروع ہو تو باہر نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہٰذا سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی عرب کے باشندے لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدال کے لیے گھر سے نکل جاتے تھے، تو ان کے گھر خالی پڑے رہتے تھے۔ اس طرح عرب میں یہ محاورہ سفر المکان یعنی گھر کا خالی ہونا مشہور ہو گیا تھا۔ مشہور محدث اور تاریخ داں سخاوی نے اپنی کتاب میں سفر کے مہینے کی یہی وجہ لکھی ہے۔ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد اور خالی ہو جاتے ہیں، تو عربوں نے یہ بدشگونی کا خیال کر لیا کہ یہ مہینہ تو ہمارے لیے منحوس ہے۔ تبھی سے لوگوں میں آج کل بھی یہ وبا پائی جاتی ہے، بد خیالی پائی جاتی ہے، مگر گھر کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا کہ اس ماہ سفر میں وہ جنگ لوٹنے کے لیے، لوٹ و مار کرنے کے لیے گھر کو ویران کر دیتے تھے۔ قرآن مجید میں قوم سمود کے باب میں اللہ نے سورہ نمل میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قوم سمود کی جانب حضرت صالح کو بھیجا تو انہوں نے سیدھی راہ بتلائی حضرت صالح علیہ السلام نے، تو قوم سمود مخالفت اتر آئی۔ کہا جس عذاب سے ہمیں تم ڈراتے ہو وہ عذاب چلا ہی جلدی آئے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اور ان آزمائشوں میں پڑھ کر یہ چیلنج مت کرو، مگر قوم نے کہا کہ اے صالح ہم نہیں اور تمہارے اصحاب کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ جہاں نحوست کا تصور آیا اللہ نے ان پر عذاب کو بھیج دیا۔ مگر یاد رکھو کہ جو کچھ آفتیں آتی ہیں سب اللہ کی جانب سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا انسان اپنے کرموں کے بدلے میں ان آفتوں کو مول لیتا ہے۔ حالانکہ جب بھی کوئی آفت آئے تو اسے من جانب اللہ سمجھنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ صبر کرنا چاہیے، صبر سے اور نماز سے، مگر یہ نہ سوچے کہ کوئی مہینہ منحوس ہے اور یہی وجہ ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہ کرنا، نیا کاروبار نہ کرنا، یہ سب غلط بات ہے، یہ سب انسان کے دماغ کی اپج ہے۔ جبکہ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کے نکاح سفر کے مہینے میں ہی ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بھی ماہ سفر میں پیش آیا اور بہت سے
جنگ میں فتح اسلام کو سفر میں حاصل ہوئی۔ کائنات کے سب سے عظیم شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اللہ کا کرم ماہ سفر میں دیکھیے کہ ہر مہینے کی طرح اس ماہ سفر میں 4 جمعہ آتے ہیں، اور جمعہ مومنین کے لیے عید ہے، اور جس مہینے میں مومنین کے لیے 4 عیدیں ہوں وہ مہینہ نحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ سفر بھی زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہی آتا ہے، اور اللہ زمانے کے تعلق سے کہتا ہے کہ تم زمانے کو گالی مت دو، زمانہ تو میں ہوں، تم زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں ہوں۔ زمانہ اور وقت کبھی برا نہیں ہوتا، صرف اسلام اور شریعت کے روح سے زوال کا وقت، طلوع کا وقت اور غروب کا وقت ایسا ہے جس میں صرف سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا جب سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ سے سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، ایسے وقت میں کوئی سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس بندے نے مجھے سجدہ کیا۔ اس لیے بہت سے لوگ کم علمی کی بنا پر طلوع آفتاب کے وقت بھی جو ہے نماز کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، اور یہ یاد رہے کہ طلوع، زوال اور غروب کے وقت صرف سجدے کے علاوہ دوسری عبادت کر سکتے ہیں۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ زوال کا وقت ہے میاں، ہم زیارت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ زیارت کا تعلق زوال کے سے نہیں ہے، زوال سے تو صرف سجدے کا تعلق ہے۔ زیارت زوال کے وقت کی جا سکتی ہے، مگر عموماً لوگ زوال کے وقت زیارتوں سے رک جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی اور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت سیدنا عمر بن عاص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ وہ سفر کی 8 ہجری تھی۔ مدین جس میں خسرہ کا محل تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 16 ہجری کو فتح ہوئی۔ کیا اب بھی آپ سفر کے مہینے کو منحوس جانیں گے؟ ماہ سفر میں لوگ شادی نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، کوئی نیا کام نہیں کرتے، یہ صرف بدعتیں ہیں۔ اور دلہن کے سامنے بیوہ کو نہ لانا یہ بھی سراسر بدعت ہے جو ہم میں رواج کر چکی ہے۔ بلکہ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کسی وقت کو یا کسی انسان یا عورت کو منحوس نہیں کہتے، بلکہ مصیبت کے وقت تو اللہ کے بندے کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ یقین اہل ایمان کا ایمان یہ یقین کرنے سے اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم امتحان لیتے ہیں اور مصیبتیں اور راحتوں کو بھیج کر تم کو آزماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا سفر کے مہینے کے تعلق سے کہ جو مجھے خوشخبری دے کہ سفر کا مہینہ ختم ہو چکا تو میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بعض لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ ماہ سفر منحوس ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا۔ نہیں، بلکہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں سمجھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس لیے نہیں تھا کہ سفر کا مہینہ بے برکت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں فرمایا کہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، بلکہ یہ اس لیے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفر کا مہینہ ختم ہو چکا، جو کوئی خوشخبری دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ اس لیے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرما رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ رخصت ہوگا تو ربیع الاول کا مہینے کا آغاز ہوگا، اور ربیع الاول میری ولادت کا مہینہ ہے۔ میں اس مہینے کے شروع میں اپنے رب سے ملنے کے لیے جانے والا ہوں۔ میرے وصال کا بھی مہینہ ہے، میری ولادت کا بھی یہی مہینہ ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کے اختتام کی خبر لانے والے پر میں جنت کی خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں۔ تو ان
باتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے اور بدعتوں سے بچائے بطفیل خاتمین اور سیدین کے، اور ہمیں صحیح باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔